بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ڈیفرنٹ ٹاپکس پر اپنے لیکچرز میں ریگارڈنگ کرمنل لا، کرمنل پریکٹس، CRPC، قانونی شہادت اور بیل میٹرز سے ریلیٹڈ مختلف ٹاپکس پر بات کی ہے۔ آج ہم ایک اور ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت اہم ٹاپک بھی ہے اور ایک لحاظ سے بہت ٹیکنیکل بھی ہے۔ وہ ہے کانسیپٹ آف ہوسٹائل وٹنس، پریکٹس، پروسیجر اینڈ ایویڈینشیری ویلیو۔ ہوسٹائل وٹنس جو ہے وہ کانسیپٹ دونوں سول اور کرمنل میٹرز میں استعمال ہوتا ہے، سول کیسز میں بھی اور کرمنل کیسز میں بھی، لیکن آج ہم یہاں صرف ایکسکلوسیولی دی کانسیپٹ آف ہوسٹائل وٹنس ان کرمنل کیسز ان کرمنل ٹرائل وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارا ٹاپک آج کا یہ ہے۔ ویورز، پہلے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ریلیونٹ پروویژن جو ہے ہوسٹائل وٹنس کے لیے قانونی شہادت آرڈر آرڈیننس 1984 میں، وہ ہے آرٹیکل 150۔ آرٹیکل 150 کے تحت ایک وٹنس جو ہے وہ ہوسٹائل ڈکلیئر ہو سکتا ہے، اور پھر جس پارٹی نے اس وٹنس کو پروڈیوس کیا ہے ٹو اسٹیبلش دیئر کیس، ٹو پروو دیئر کیس، ان کو پھر اجازت ملتی ہے کراس ایگزامینیشن کرنے کی اپنے ہی وٹنس پر۔ روٹین میں تو جو بھی وٹنس جو پارٹی پروڈیوس کرتی ہے اپنے کیس کو ثابت کرنے کے لیے، تو ایڈورس پارٹی کراس ایگزامینیشن کرتی ہے ٹو دیٹ وٹنس ٹو ڈگ آؤٹ دی ٹروتھ۔ لیکن آرٹیکل 150 جو ہے وہ ایک ایکسیپشن ہے۔ ایکسیپشن اس لیے ہے کہ جب بھی ایک گواہ ڈیورنگ ٹرائل کسی پارٹی کی طرف سے پیش ہوتا ہے، فار ایگزامپل پروسیکیوشن کی طرف سے ایک وٹنس سیشن ٹرائل میں پیش ہو گیا، لیٹس سے مرڈر کیس میں، لیکن وہ وٹنس جو ہے ہی گوز اگینسٹ دی اسٹانس آف دی پروسیکیوشن۔ اف ہی گوز اگینسٹ the stance of the evidence collected during investigation to prove the charge، تو وہی پارٹی جس نے اس گواہ کو پروڈیوس کیا ہے، فار ایگزامپل پروسیکیوشن، وہ پھر ریکویسٹ کرتی ہے کورٹ کو، کیونکہ آٹومیٹیکلی اس گواہ کو ہوسٹائل ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا۔ پروسیجر اس کا یہ ہے کہ جب اس کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوتی ہے اور جس پارٹی نے اس گواہ کو پروڈیوس کیا ہو اپنے کیس کو پروف کرنے کے لیے، لیکن وہ گواہ جو ہے اپنی ہی پارٹی کے خلاف ایویڈنس دینا شروع کرتا ہے، تو اس پارٹی کے ساتھ لیگلی وہ اختیار ہے کہ وہ کورٹ کو ریکویسٹ کرے کہ یہ وٹنس جو ہے یہ ہوسٹائل ہوا ہے اور اس کو ہوسٹائل ڈکلیئر کر کے ہمیں کراس ایگزامینیشن کا موقع دیا جائے۔ تو وہ ریکویسٹ جو ہے پروسیکیوٹر کی یا کمپلیننٹ کونسل کی، عدالت ریکارڈ پر لاتی ہے کہ ایٹ دس سٹیج، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایٹ دس سٹیج کاؤنسل فار دی پروسیکیوشن، کاؤنسل فار دی کمپلیننٹ پارٹی اور پبلک پروسیکیوٹر ریکویسٹڈ دی کورٹ ٹو ڈکلیئر دیٹ وٹنس ہوسٹائل ایز ہز اسٹیٹمنٹ از گوئنگ اگینسٹ دی کیس آف دی پروسیکیوشن۔ تو اس کے بعد کورٹ اس کی پریویس اسٹیٹمنٹ اگر کوئی ہو اور اس کی وہی اسٹیٹمنٹ جو کراس ایگزامینیشن، جو ایگزامینیشن چیف میں ریکارڈ ہو رہی ہو ڈیورنگ ٹرائل، اس کو پیروز کرتی ہے، اور عدالت اگر اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ یس دس وٹنس وینٹ ہوسٹائل اگینسٹ ہز اون پارٹی، تو دیر آفٹر کورٹ پھر آرڈر کرتی ہے کہ پروسیکیوشن از الاؤڈ، public prosecutor or the complainant counsel is allowed to cross-examine their own witness۔ تو اس کی پھر کراس ایگزامینیشن سیم پارٹی کرتی ہے جس پارٹی کی طرف سے یہ گواہ پروڈیوس ہوا، اور اگر ضرورت پڑے تو پھر ڈیفینس بھی اس کو کراس ایگزامینیشن اس کی کر سکتی ہے ود دی پرمیشن آف دی کورٹ۔ تو یہ پھر سٹیج ہو گیا ٹو ڈکلیئر اے وٹنس ہوسٹائل، اینڈ اٹ از دی پروسیجر ہاؤ that witness is going to be declared hostile by the court۔ اس کے بعد پھر
یہ اسٹیج آ جاتی ہے کہ whether the statement of the hostile witness can be considered for decision of the case or not, because that witness speaks in two different voices. Two different voices کا مطلب یہ ہے کہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن تو اس نے سپورٹ کیا تھا پروسیکیوشن کے کیس کو، لیکن جب وہ ٹرائل کورٹ میں آیا تو ڈیورنگ ایگزامینیشن آف ہز ایویڈنس ڈیورنگ دی ٹرائل پھر وہ ڈیویشن اس نے اختیار کی، وہ اس کو ہوسٹائل پر ڈکلیئر کیا گیا. تو آیا فیصلہ کرتے وقت ٹرائل کورٹ جو ہے جو پریزائڈنگ آفیسر ہے اس کی اسٹیٹمنٹ کو کنسیڈر کر سکتا ہے یا نہیں. اس کے لیے میں آپ کو دو ججمنٹس لیڈنگ ججمنٹس جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. ایک ہے PLD 2004 سپریم کورٹ پیج 334 اور ایک ہے 2016 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 924. ان ججمنٹس میں سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے یہ ہیلڈ کیا کہ the statement of a hostile witness can be considered and taken into consideration, but if it is having some independent corroboration from the whole case file. یعنی آئسولیشن میں صرف ایک ہی اسٹیٹمنٹ پر کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. اگر اس کا کوئی پارٹ پروسیکیوشن کو فیور کرتا ہو اس کی اسٹیٹمنٹ کا تو اس کو بھی ٹرائل کورٹ دیکھے گی on the basis of available corroborative evidence on the case file. اور اگر اس کی اسٹیٹمنٹ کا ہوسٹائل وٹنس کی اسٹیٹمنٹ کا کوئی پارٹ ایکیوز کو فیور کرتا ہو تو پھر بھی اس کو دیکھے گی on the available evidence کہ اس میں corroboration کس حد تک ہے. اس کے بعد پھر وہ کورٹ ٹرائل کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کی اسٹیٹمنٹ کو ایٹ دی ٹائم آف announcing the judgment to acquit the accused or to convict the accused اس کا فیصلہ پھر اسی وقت ہوتا ہے. تو یہ اس کی ایویڈینشیلی ویلیو آ گئی. ٹو فردر کلیریفائی، اگر آپ اپنی وہ کلیئرٹی چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ پڑھیں 3 ججمنٹس میں آپ کو ریفر کرتا ہوں. ریسنٹ ویو جو ہے پشاور ہائی کورٹ نے لی ہے وہ رپورٹڈ ہیں خیبر پختونخوا لا جرنل KPLJ کی 2025 کا جو آیا ہے اس میں ہے وہ ہے پیجز 167، ایک ہے 984 اور ایک ہے 1816. یہ تینوں ججمنٹ اگر آپ پڑھیں پشاور ہائی کورٹ کی DB کی ججمنٹس ہیں ڈیورنگ جو کرمنل اپیل اپیلیٹ کورٹ نے سنی ہے اور اس میں پھر فائنڈنگز آئی ہیں کیونکہ اس میں وٹنسز ہوسٹائل ڈکلیئر کیے گئے تھے ٹرائل کورٹ میں، تو اسی کے متعلق انہوں نے فائنڈنگز بھی دی ہیں. ایویڈینشیلی ویلیو کے متعلق بھی بتایا ہوا ہے کہ whether reliance can be placed on the statements of hostile witness or not. تو یہ اس کی پروسیجر ہو گئی، اس کی پھر یہ لیگل ویلیو ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پریسیڈنٹ ہو گئے ایز پر دی کیس لا. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ آرٹیکل 150 قانونی شہادت آرڈر 1984 کے تحت تو یہ پروسیجر ہے to put questions by a party to their own witness. لیکن جو impeachment of the credit of a witness ہے وہ پھر اس کی سبسیکوینٹ آرٹیکل میں آتا ہے 151، آرٹیکل 151 میں. آرٹیکل 151 پھر یہ حالات بتاتا ہے کہ کیسے آپ ایک وٹنس کی کریڈیبلٹی کو امپیچ کر سکتے ہیں. تو آپ کوشچن پٹ کریں گے کہ whether that witness was influenced by the opposite party, whether that witness was bribed by the opposite party. تو اگر آپ یہ چیزیں لے آئیں اس کی کراس ایگزامینیشن میں کیس فائل پر جو ٹرائل کورٹ میں ہے تو اس کو پھر آپ اس کی کریڈیبلٹی امپیچ کر سکتے ہیں. اور پھر اس کی جو کریڈیبلٹی جب ایک دفعہ امپیچمنٹ اس کی ہو جائے تو then court is not going to rely upon that very statement. تو اس کے لیے پھر آپ کو 150 آرٹیکل کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 151 آف قانونی شہادت آرڈر آرڈیننس 1984 بھی دیکھنا پڑے گا. تو یہ تو ہو گیا ویورز جو ہوسٹائل وٹنس کا طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو کب ہوسٹائل ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اس کی ایویڈینشیلی ویلیو اور پھر اس کی
کریڈیبلٹی کو آپ امپیچ کیسے کر سکتے ہیں اور پھر اس کی لیگل ویلیو کے اس پر ریلائنس کوٹ کر سکتی ہے یا نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ اس پر ججمنٹ پڑھیں. آرٹیکل 150 اور آرٹیکل 151 جو ہے اس کے متعلق جو سپریم کورٹ نے اور ہائر کورٹس نے ڈیفرنٹ ججمنٹس دی ہیں، اگر آپ وہ پڑھیں اور پھر یہ ٹرائل کورٹ میں آپ آبزرو کریں کہ اس کا جو سٹیج ہوتا ہے، اس کا جو پروسیجر ہوتا ہے، تو یقینی بات ہے کہ ہوسٹائل وٹنس کے کانسیپٹ کو، اس کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کو اور اس کی ایویڈینشیری ویلیو کو آپ بہت بہتر سمجھ سکتے ہیں. تو بہت شکریہ ناظرین. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے ٹاپک میں ملیں گے اور اس پر پھر ڈسکشن کریں گے.